دنیا میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں اس نے گزاری۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے وہ جانے لگے گا، آہستہ نہیں۔ رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، ذرا بلاؤ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے۔ بلایا جائے، بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں، امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، یعنی نفع پہنچانے ضرر سے بچانے کی امید اللہ ہی سے رکھو اور سب سے مایوس ہو جاؤ، بس اسی سے امید رکھو۔ اور خدا کی قسم وہی ذات ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی امید رکھتا ہے نا تو اس امید کو وہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس بندے کی امید کو پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محتاج ہے، خدا مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے بندے سے سلوک اسی اعتبار سے کرتا ہے جس طریقے کی بندہ اس سے امید رکھتا ہے۔ آپ اچھی، حضور فرماتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھو، جیسی امید رکھو گے ویسا وہ کرے گا۔ دنیا میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں اس نے گزاری۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے وہ جانے لگے گا، آہستہ نہیں۔ رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، ذرا بلاؤ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے۔ بلایا جائے، پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تھوڑی ہے اور تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے جا رہا ہے۔ بس کرے گا مولا زندگی پر تو تیری نافرمانی کی، اب ایک حکم تو نے دیا جہنم کی طرف جانے کا، تو میں نے سوچا چلو اس پر جلدی سے عمل کر لوں، شاید مولا کرم فرما دے۔ بس رب قدیر کی رحمت کو پیار آیا، اس بندے نے مجھ سے اچھی امید رکھی ہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر، اس سے اچھی امید رکھی۔ اور امید حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ ہے، ہم سب سے امید رکھتے ہیں، رب سے امید نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے رب سے امید رکھو، کامل امید رکھو، اسی پر بھروسہ کرو، اور وہی فرماتا ہے کہ اگر میں پکڑنا چاہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور میں چھڑانا چاہوں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو اس کی شان قدرت، امید اسی سے رکھو۔ آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا وہ انسانوں سے امید رکھتا ہے، جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ فلاں میرا بہت چاہنے والا ہے، بڑا لمبا لفافہ دے دے گا، بعد میں لفافہ آیا تو کھول کر دیکھے تو 200 روپے اس کے اندر تھے، کیا اس نے دے۔ شادی کے موقع پر غریب آدمی ہے، سوچتا ہے کہ یہ آدمی میری اچھی مدد کرے گا، پتہ چلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 2-5 ہزار روپے لے لینا، لیکن رب سے اگر امید رکھے تو اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، خاص طور پر ہمارے علماء جو یہاں بیٹھے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کا انسان دے گا تو احسان جتائے گا، اور خدا دے گا تو کبھی احسان جتائے گا ہی۔ دنیا کے انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے امید رکھو، اس سے امید۔ اب یہاں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تو میں یہاں پر آپ سے عرض کروں اللہ عز و جل سے امید رکھنے سے متعلق یہی ہے کہ جن جن ذرائع سے اس نے تمناؤں کو پوری کرنے کے ذرائع رکھے ہیں ان سے بھی آپ طلب کرو کہ وہ عطا کرنے والے، اس لیے کہ حضور کے حوالے سے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، ارے بانٹنے والا تو میں ہی ہوں اور دینے والا تو خدا ہی ہے، تو جو کچھ میرے در سے ملے گا سمجھ لو وہ خدا کے یہاں سے آیا ہے تو ہی تمہیں ملے گا۔ تو حقیقی امید اللہ سے، اور اس نے جو دروازے رکھے ہیں ان دروازوں سے تعلق رکھو۔